بنتا ہے. آج ہمارے بچوں کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم, آج ہمارے بچوں کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم, آج ہمارے بچوں کو جو ہے وہ غسل کا طریقہ نہیں معلوم. غسل خانے کے اندر مہنگا سے مہنگا شیمپو رکھا ہوا ہے. توجہ, غسل خانے میں رکھو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے دقیانوسی خیال کے نہیں ہیں. اگر اللہ نے نوازا ہے 100 والا رکھتے ہو 1000 والا رکھو, ہمیں اعتراض نہیں. مہنگا شیمپو ہے, مہنگا فیس واش بھی موجود ہے, مہنگے صابن بھی موجود ہے, ساری خوشبو کے سامان ہے, پورا سجا ہوا ہے, آپ کا جو ہے وہ واش روم سجا ہوا ہے. لیکن غسل کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تم ناپاک کے ناپاک ہی رہ رہے ہو. کیا بات ہے, بالکل حق ہے. بدن پر تو تم نے قیمتی لوشن مل لیے, یہ جیل لگایا, وہ صابن لگایا, وہ شیمپو لگایا, وہ فیس واش استعمال کیا, لیکن تم پاک نہیں ہوئے میرے بھائی. تو پتا چلا ایک غسل پر تو سینکڑوں روپے خرچ کر کے بھی پاک نہیں ہو پا رہا ہے. اور تیرے اسلاف وہ تھے جو ندی کے پانی میں غسل کر کے پاک ہو جایا کرتے تھے. وجہ ان کے پاس علم تھا, تیرے پاس علم نہیں ہے, فرق ہے. ان کے پاس علم تھا, تو جس کا جو غسل ہی نہیں کر پا رہا ہے, جو ناپاک ہی, 3 بچے ہو گئے یہ ناپاک, اس کو غسل ہی نہیں آتا, اس کا غسل کبھی اترا ہی نہیں. 4 بچے ہو گئے, اس کا غسل کر, تو جو ناپاک رہے گا, وہ جو جنبی رہے گا, اس حالت میں مرے گا تو اس کا کیا ہوگا. جو عورتیں غسل نہیں سیکھ پاتی ہیں وہ ناپاک ہی رہے گی, کیا ہوگا. تو بات یہ ہے, علم نہیں ہے, بچوں کو سکھانا ہوگا, اور اس کے لیے ماحول ماں باپ کو بنانا ہو. گھریلو ماحول کے اندر ماں باپ کو علمی ماحول, محلے میں علمی ماحول. مجھے جو واقعہ یاد آیا ہے میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام آپ نے سنا ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہندوستان میں شاید کوئی دوست یا دشمن ہو جو اعلیٰ حضرت کو نہ جانتا ہو. کیا بات, دوست اور دشمن سب جانتے ہیں امام کو, اعلیٰ حضرت, امام کو اعلیٰ سب حضرت. جانتے ہیں. کوئی محبت سے جانتا ہے, کوئی تعصب سے جانتا ہے, کوئی عقیدت سے جانتا ہے, کوئی دشمنی سے جانتا ہے, لیکن اللہ نے اس بندے پر انعام یہ کیا ہے کہ جانتے سب ہیں. ان کے دور میں بھی ان کی شہرت بہت تھی, تو ان سے بڑے بڑے علم والے لوگ ملنے کے لیے مشتاق رہتے تھے, کیونکہ ان کے پاس علم بہت تھا. ان کی علمی صلاحیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے, میں بہت اپنے عنوان سے دور ہو گیا ہوں, لیکن بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے. ان کی علمی صلاحیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ بندہ جیومیٹری میں بھی ناپ پڑتا ہے. کیا بات. مجھے کوئی شاعر ایسا نہیں ملا کہ جس نے جیومیٹری کی زبان میں نعت پڑھی ہو. اس سے آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ کے اسلاف دنیاوی علوم میں بھی کتنی مہارت رکھتے تھے کہ انہوں نے جیومیٹری میں بھی نعت پڑھی ہے. بھئی پنجابی میں جو نعت پڑھتا ہے مجھے اچھمبا نہیں ہے, مراٹھی میں بھی میرے ایک عظیم دوست ہے علامہ رفیع الدین صاحب, انہوں نے نعت لکھی, اور بھی دوستوں نے لکھی ہے, مجھے اس پہ بھی اچھمبا نہیں, کیونکہ وہ زبان ہے. لیکن جیومیٹری ایک علم ہے, اس علم میں کبھی نعت نہیں لکھی گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ظاہری نظر میں لکھی بھی نہیں جا سکتی ہے. یہی بات ہے نا, نہیں لکھی جا سکتی. لیکن علم جب مہارت پاتا ہے تو پھر علم کتنا بلند کر دیتا ہے انسان کو. شاید میں نے کئی جگہ پر اس کو پڑھا ہے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف اشارہ دے کر اصل عنوان کی طرف جلدی آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. تو جیومیٹری کا ایک اصول ہے, نقطے کو نقطے سے جوڑو تو سرکل بنتا ہے, دائرہ بنتا ہے, دائرے اس طرح بنتے ہیں. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی یہ دائرے کو دیکھ کر کے, سرکل کو دیکھ کر کے جو ہے وہ امام اپنے نبی کی نعت کیوں اس طرح کہتے ہیں کہ کمان کہتے ہیں, 2 کمانیں جب ملتی ہے تو دائرہ بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. دیکھ رہے ہیں جیومیٹری میں انہوں نے جیومیٹری کی زبان میں نعت لکھی, غور کیجئے. اس طرح انہوں نے بہت علم موسمیات کو سامنے رکھ کر انہوں نے نعت لکھی. میں ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر کروں, وہ ٹائم نہیں ہے اس کا, اس لیے کہ حضرت
قبلہ امیر محترم جیسی تشریف لائیں گے میری گفتگو وہیں ختم ہو جائے گی، آپ جیسا کہ جانتے ہیں، تو میں وہی روک دوں گا، لیکن میرا عنوان جو اصل آج ہے عورتوں کی تعلیم پر مجھے گفتگو کرنا میں چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑی تمہید پیش کر رہا ہوں۔ امام نے موسمیات کے ماہرین کے تجربات کو سامنے رکھ کر اس پر بھی نعت لکھی ہے، امام نے حروف مقطعات کو سامنے رکھ کر اس پر بھی نعت لکھی ہے۔ شعر پڑھ دیتا ہوں، تشریح نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن، یہ حروف تہجی اس کو کہتے ہیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، یہ حروف تہجی میں پہلے مصرے میں نعت آ گئی۔ حضور کی آنکھ، حضور علیہ السلام کی زلفیں، انہوں نے حروف تہجی میں بیان کیا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، یہ حروف تہجی میں پہلا مصرع ہے نعت کا، اور دوسرا مصرع حروف مقطعات، حروف مقطعات میں کیا ہے، الف لام میم نون، اسی طریقے سے کاف ہاں یا عین صاد، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو پہلے مصرے میں حروف تہجی میں نعت لکھی، اور دوسرے مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں، پہلا مصرع سنے کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہاں یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ امام سبحان اللہ سبحان لہجے میں اللہ۔ نعت لکھی۔ اس کے بعد موسمیات کے فن کو سامنے رکھ کر جو آپ نے مصرع کا وہ یہ ہے، لک بدر فی الوجہ الاجمل قد حال ما زلف ابر اجل، تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جغرافیہ کو، علوم فلکیات کو، علوم ارضیات کو، سب کو سامنے رکھ کر کے نعتیں لکھی ہے، حتیٰ کہ مرغی کو، کبوتری کو، درختوں کو، جنگلوں کو، کسانوں کو سامنے رکھ کر بھی آپ نے نعت لکھی ہے۔ اس کا وقت نہیں، ٹائم ہوتا تو میں اس پہ عرض کرتا، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ بس دیکھیے ارضیات کے علوم کو رکھ کر کیسے نعت لکھی، کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ واہ 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 واہ۔ غور کیجئے، اور آپ نے جو ہے جنرل نالج کو بھی نعت کا عنوان بنا دیا، کہتے ہیں دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ اسی طریقے سے علوم فلکیات پر ادھر بھی اشارہ کیا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پینا اے چرخ کہن پھول۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ ارضیات سے اس کا، فلکیات سے اس کا تعلق کیسے ہے، اس کا تعلق موسمیات سے کیسے ہے، یہ بتاتا، لیکن عنوان وہ نہیں۔ جو بندہ شاعری میں ایسے علوم بیان کرتا ہو، جب وہ فتاووں میں علوم لکھتا ہوگا تو اس کا علم کی کیا عالم ہوگا۔ تو بہت شہرہ تھا علم کا، بہت شہرہ تھا۔ محققین کہہ رہے ہیں 108 علوم و فنون میں اللہ نے ان کو مہارت دی تھی۔ بے شک یہ مہارت کے علوم ہیں، جانتے کتنے تھے یہ تو اللہ جانے، ابھی تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو بہت شہرہ تھا۔ ایک بزرگ تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم اور علامہ تھے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں علمی ماحول کیسے بنتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو ان کا نام تھا، آپ ہی کے علاقے کے تھے وہ، راجستھان کے، مولانا عبد الکریم صاحب نہیں، ان کا نام تھا حضرت علامہ سید دیدار علی الوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بالکل ہے، بالکل ہے صاحب۔ یہ سید دیدار علی الوری، الور تو آپ کے راجستھان میں ہے نا، اگرچہ بارڈر پر ہے لیکن ہے راجستھان میں۔ تو وہ آل رسول تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کا ذکر سنا تھا، جیسے آدمی سنتا ہے نا، ذکر سنتا ہے، ذکر سنا تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا۔ تو ان کے دوست اعلیٰ حضرت کے دوست تھے۔ ابھی تک سید دیدار علی صاحب اعلیٰ حضرت سے ملے نہیں تھے، البتہ ان کے جو دوست سید دیدار علی صاحب عالم تھے، ان کے دوست عالم تھے، اور وہ اعلیٰ حضرت سے ملتے جلتے تھے۔ تو جب بھی ملاقات ہوتی تھی وہ اعلیٰ حضرت کا ذکر چھیڑ دیتے تھے سید دیدار علی صاحب کے سامنے کہ کیا آدمی ہے یار، کیا علم ہے یار، کیا یہ ہے وہ ہے۔ ارے چھوڑو یار اس آدمی کی بات، پٹھان ہے ذات کا اور بہت نکچڑا ہے۔ نکچڑا یعنی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، غصے والا آدمی، اس لیے کہ غلط پروپیگنڈا جو ہے نا بہت شریف لوگوں کو بھی متاثر کر دیتا۔ بے شک بالکل صحیح ہے۔ اور امام کے دور میں
ان کے زمانے میں بھی لوگوں نے بہت غلط پروپیگنڈا، ہمیشہ اچھی شخصیات کے خلاف ہم آپ کو غلط پروپیگنڈا ملے گا، اور بہت بالکل حق بات کہی صاحب لوگ آپ تو نے۔ شکار ہو ہی جاتے ہیں، لیکن پروپیگنڈے کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ بہت شریف لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج بھی امام احمد رضا سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہے کہ یار یہ وہ آدمی ہے جو خانقاہوں کی مخالفت کرتا تھا اور یہ سما کو منع کرتا تھا اور وہ یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ میرا عنوان یہ ہے، لیکن میں نے جب امام اہل سنت کو پڑھا تو مجھے ایسا لگا نہ وہاں خانقاہی سما کا انکار ہے، نہ وجد کا انکار ہے، نہ جو وہ خانقاہی رسومات کا انکار ہے، بلکہ حقیقت تو مجھے یہ لگتی ہے کہ امام احمد رضا وہ ہے جس نے خانقاہی رسومات کو دلیل کی زبان عطا فرما دی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق کے صاحب، یہ احمد دلیل کی زبان عطا فرما دی۔ آپ نے خانقاہی رسومات کو دلیل کی زبان بے شک عطا بے کی شک ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ میں اتنا ضرور کہوں گا، دیکھو کوئی ہو کسی بھی اللہ والے کے ساتھ تعصب کا برتاؤ کرنا تو بہت بری بات ہے، ایک عام انسان کے ساتھ بھی انسان کو تعصب کا بالکل برتاؤ حق ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی آپ تسلط کریں مگر تعصب نہ کریں۔ سیدنا فاروق اعظم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک منافق اور یہودی مقدمہ لے کر کے گئے تو حضور علیہ السلام نے منافق کے کلمے کو دیکھ کر کے یہودی کو محروم نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام نے تعصب کیے بغیر، یہودی اس معاملے میں حق پر تھا، اسی کے حق میں فیصلہ دے کر کے بتا دیا کہ یہاں تسلط تو ہے، یہاں تعصب نہیں ہے۔ ہمارا مذہب تسلط کا مذہب ہے، ہمارا مذہب تعصب کا مذہب نہیں ہے۔ غور فرمائے، اس لیے جب ہم کافر کے لیے جو ہے بے جا تعصب نہیں کرتے، حد شریعت نہیں توڑتے، تو کسی ولی کے لیے، کسی اللہ والے کے لیے ہم کس طریقے سے ایسا کر سکتے ہیں؟ جو شخصیت کو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ وہ معاذ اللہ غریب نواز کو نہیں مانتا تھا، حالانکہ فتاوے میں حال یہ ہے، آپ فرماتے ہیں اجمیر معلیٰ کو صرف اجمیر اجمیر نہ کہا کرو بلکہ اجمیر شریف کہا کرو۔ جو اجمیر معلیٰ کو جو ہے وہ غریب نواز کی دشمنی میں اجمیر کہتا ہے، فرمایا وہ تو بد مذہب ہے، لیکن جو سنی ہو کر کے اجمیر اجمیر کہتا ہے وہ بھی محروم ہے، محروم۔ اس کو چاہیے کہ وہ اجمیر اجمیر نہ بولا کرے بلکہ اجمیر شریف کہا کرے، اجمیر معلیٰ کہا کرے۔ جو شہر کا اتنا احترام کروانا چاہتا ہے وہ شہر میں آرام کرنے والے معین الدین پر دل و جان سے کتنا فدا ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں نہ کہیں انسان پروپیگنڈے کا شکار ہو۔ پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہے، بہرحال، لیکن حقائق حقائق ہوتے ہیں۔ یہ بھی پروپیگنڈے کا شکار تھے، یار پٹھان ہے، نک چڑھا ہے، غصیلا آدمی ہے، جو شدتی آدمی ہے، ارے چھوڑو یار۔ انہوں نے ذہن بنایا ایک بار آپ ملیں، دیکھو کسی سے بھی مل کر کے معاملہ پتہ چلتا ہے، کسی کے بارے میں بھی بہت تعریف سنو تو بھی مل کے دیکھو کہ ہاں جناب کیا ہے، اور بہت غلط پروپیگنڈا ہو تو بھی ملنا چاہیے۔ اور بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پہلی ملاقات میں کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ بہرحال سید دیدار علی الولی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن بن گیا کہ میں نے بریلی جانا ہے اور مولانا احمد رضا سے ملاقات کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو ہم آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو بھی مولانا احمد رضا ہی کہہ رہے ہیں، سید صاحب۔ اور تو یہ آئے بریلی شریف۔ بریلی شریف جب یہ آئے تو اتفاق سے فجر کا وقت تھا، وقت فجر تھا، اور فجر کے ٹائم میں جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ اللہ والے آدمی سید دیدار، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، سید دیدار علی الولی رحمت اللہ علیہ سادات میں سے تھے، سیو النسب سادات، اور بڑے عالم بھی تھے۔ تو اب نماز جب کھڑی تھی تو چونکہ وہ لوگ اللہ والے لوگ تھے، ان کے لیے نماز تو پوری دنیا کی نعمت سے بڑھ کے تھی۔ اگر ایک پڑھنے میں تخت شاہی رکھ دیا جائے، ایک پڑھنے میں سجدہ رکھ دیا جائے، وہ تخت شاہی ٹھکرا دے، سجدے کو قبول بے شک بے شک، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی، ان کا مزاج یہ تھا۔ بہرحال نماز کا جماعت کھڑی تھی، انہوں نے جلدی کی، جلدی سے میں وضو کروں، مسافر تھے، جلدی وضو کروں اور جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ تو جیسے یہ وضو کرنے کے لیے تڑپے تو کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بچہ نعت پڑھ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 4-5 سال کی ہوتی ہے، 4-5 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے جو نابالغ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے،
انہوں نے چونکہ عام طور پر میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, ایک جنرل بات کا, عام طور پہ بڑوں کی عادت ہوتی ہے نا, وہ چھوٹوں کو کام لگاتے ہیں, یہ پانی لا, یہ لا, اٹھا, وہ کرتے ہیں. تو چونکہ اب یہ پیر صاحب بھی تھے, عالم بھی تھے, سید صاحب بھی تھے, چونکہ وہاں تو خدام لگے ہی رہتے تھے. عام طور پہ مخدوم لوگوں کو کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی. مخدوم کا مطلب وہ اصلی والے مخدوم نہیں جو قبروں میں آرام کرے. مخدوم کا مطلب جن کی لوگ خدمت کرتے ہیں اور جو لوگوں سے خدمت لیتے ہیں, ان کو میں مخدوم کہہ رہا ہوں. ورنہ جو مخدوم لوگ ہیں, میرا مخدوم جس نے اللہ کے لیے سمنا کا تاج چھوڑ دیا ہے, ایسا میرا مرشد ہے. لوگ اللہ کو چھوڑ دیتے تاج اور تخت کے لیے, لیکن میرا مخدوم وہ ہے جس نے تخت و تاج چھوڑا ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. 2-3 ہی بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے تخت تاج کو ٹھوکر ماری ہے, اور مخدوم تو وہ ہے بھائیو, کوئی چھوٹا موٹا خاندان نہیں تھا. آپ مخدوم صاحب فرماتے تھے, محمود غزنوی کو جو تم جانتے ہو, محمود غزنوی ہمارے خاندان کا غلام رہ چکا ہے. مخدوم صاحب کہتے تھے محمود غزنوی کا خاندان مخدوم صاحب کے خاندان کا غلام رہ چکا ہے. سوچو, جس کے خاندان کی غلامی اتنا بڑا کر دیتی ہو, وہ مخدوم کا خاندان کتنا بڑا ہوگا. اور ایک بات, تاتاریوں کا, ہلاکو اور چنگیز کا جس نے مقابلہ کیا ہے, وہ چند انگلیوں پہ گنے ہوئے بادشاہ ہیں. اس میں سے ایک بادشاہ کو دنیا اشرف سمنا, سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی ہے. بے شک بے شک. تاتاریوں کا مقابلے میں کوئی نہیں آیا. چند مخصوص 4-5 بادشاہ آئے, اس میں سے ایک مخدوم صاحب تھے. اور کس عمر میں جنگ لڑی؟ صرف 15-16 سال کی عمر میں جنگ لڑی. جب آپ کے وزیروں نے کہا اور مشیروں نے کہا کہ آپ کو اشرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر رہا ہے, تو آپ فرماتے ہیں میری چھوٹی عمر دیکھ کے مجھے بیٹھنے کا مشورہ دیتے ہو. تمہیں نہیں معلوم میں اس خاندان کا ہوں کہ 6 مہینے کا علی عسکر بھی دشمن کو دھول چٹانا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. میری رگوں میں خون اس کا ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. چھوٹی عمر دیکھ کر کے مجھے مشورہ دیتے ہو, چھوٹی عمر دیکھ کر مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں میدان میں نہ جاؤں. میں تو جاؤں گا کیونکہ میرے خون میں ہے دشمن کو دھول چٹانا. یہ بھی ایک الگ سے عنوان ہے, ایک الگ سے عنوان نکل آیا. لیکن بہرحال تو سید دیدار علی الوری رحمت اللہ تعالی علیہ, چونکہ نوازے شکریہ بارک اللہ, بڑے عالم تھے, مخدوم تھے, تو عادت تھی آپ کو جیسے عام طور پہ, حالانکہ وہ اللہ والے تھے, میں ان پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. کوئی ان کا ماننے والا سنے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ جانتا ہے, میں انہیں ولی مانتا ہوں. وہ عالم ربانی تھے. بہرحال تو پہلی مرتبہ بریلی شریف آئے تو دیکھا ایک بچہ, نابالغ بچہ ہے, وہ کنویں کے پاس سے پانی نکال رہا ہے. اور کنویں میں سے پانی جو ہے وہ ڈول سے ہاتھ سے نکالا جاتا تھا. مسجدوں میں ہوتے تھے, نل وغیرہ نہیں ہوتے تھے. بہرحال تو نماز میں جلدی بھی تھی, جماعت بھی پکڑنے کا شوق تھا. پتہ نہیں ذہن میں رہا یا نہ رہا. یہ تو نہیں کہتا کہ مسئلہ نہیں جانتے ہوں, استغفر اللہ, کبھی مسئلہ بہت جانتا ہے آدمی, کبھی ذہن میں رہتا کبھی نہیں رہتا. لیکن جیسے ہی سید دیدار علی الوری نے جلدی میں وضو کرنے کی وجہ سے اور جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے اس بچے کو کہا, اے بچے ذرا پانی لانا, اے بچے ذرا پانی لا کے مجھے دے, میں وضو کروں گا. اس بچے نے کہا شاید آپ مسافر لگتے ہیں, بریلی کے نہیں ہیں آپ. بچہ کہہ رہا ہے, نابالغ بچہ, 4-5 سال کا بچہ, یہ اعلیٰ حضرت کے گھر کا نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کی گلی کا بچہ ہے. کیا بات ہے. سید دیدار علی صاحب کو کہہ رہے ہیں شاید آپ بریلی کے رہنے والے نہیں ہیں, آپ مسافر لگتے ہیں. ہاں بیٹا میں مسافر ہوں, لیکن مجھے جلدی ہے, باتوں میں اس طرح نہ پھنسا, مجھے وضو کرنا ہے, جلدی پانی لا. کہا آپ کو پتہ ہے مجھے دیکھ کے لگتا ہے میں نابالغ ہوں. کہا تو نابالغ ہے. کہا آپ کو مسئلہ نہیں معلوم حضرت کہ نابالغ سے کام کرانا اس کے سرپرستوں کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نابالغ سے اس کے سرپرستوں کی اجازت کے بغیر کام کرانا یہ جائز نہیں ہے. تو میرے کوئی سرپرست یہاں موجود نہیں ہے, پیرنٹس یہاں موجود نہیں ہے, اور آپ مجھے ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے تحفتاً بھی پانی لینا چاہیں
تو آپ کو یہ مسئلہ بھی تو معلوم ہوگا کہ نابالغ اگر تحفہ دے تو وہ تحفہ بھی معتبر نہیں ہوتا. کیا بات ہے. نابالغ کو یہ حق نہیں سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. نابالغ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو تحفہ دے. میں پانی بھی آپ کو ہبہ نہیں کر سکتا, تحفے میں نہیں دے سکتا. تو بہت خوبصورت بات میری جماعت کے ایک عالم نے کہی. جب وہ نابالغ بچے نے 2-3 مسئلے سید دیدار علی الوری صاحب کے سامنے بیان کیے تو اس وقت حضرت دیدار علی کو اپنے علم کا دیدار ہو گیا. اللہ اور اکبر. پھر خیال آیا کہ جس پٹھان کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ ذات کا پٹھان نکچڑا غسیلا ہے, ارے جب نابالغ بچہ اس کے یہاں کا ایسا ہے تو اس کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا. تو پوچھا تو کیا احمد رضا کے گھر کا ہے؟ گھر کا نہیں, محلے کا ہوں. جب محلے میں احمد رضا نے علم کا یہ ماحول بنایا تھا تو گھر کے اندر علم کا ماحول کیا ہوگا. اور اس کے گھر کے علم کا یہ ماحول تھا, پھر اس کی اپنے خود کے علمی قد کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو ہمارے مہریرا کے سرکاروں کی طرف سے آواز آتی ہے, مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایے کے بخششی پڑھ کے دکھلا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, تعلیمات اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علمی ماحول وہی بنتا ہے اپنے گرد نواح میں جب ہم غیبت کرنے کی بجائے علمی مسائل پہ ڈسکس کرتے ہیں, جب ہم چگلی کرنے کی بجائے علمی مسائل بیان کرتے ہیں. امام احمد رضا کے ہاں ایسے فضول باتیں نہیں ہوتی تھی. اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے, ماں باپ جب دسترخوان پہ بیٹھیں تو چچا چچی کی برائی لے کر نہ بیٹھیں. ماں باپ جب دسترخوان پہ بیٹھیں تو پڑوسی کی برائی لے کر نہ بیٹھیں. اگر باپ ایک سنت بیان کر دے اور ماں ایک سنت بیان کر دے تو ہر کھانے پر بچوں کی معلومات میں 2 سنتوں کا اضافہ ہوگا. لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ان کو خود کو آئے گا. جن کو خود نہیں آتا, مجھے تو حیرت ہے, یزید سے نفرت کرنے والی قوم اب تک کہ یزید کہنا نہ سیکھ سکی. یزید کو بھی میری قوم یزید کہتی ہے. اب بتاؤ کس پر ماتم کیا جائے. اللہ اکبر. آپ اندازہ تو فرمائیں ہم نے سیکھا ہی کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, علم والی قوم ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا درس دیا. پہلی آیت علم کے متعلق آئی, حضور فرماتے انما بعثت معلما, کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. یاد رکھنا کیا فرمایا, آ کر معلم نہیں بنا ہوں, بعثت معلما, پہلے معلم بنایا گیا ہوں اور پھر بھیجا گیا ہوں. اب مجھے بتاؤ, کوئی معلم بنتا ہے مدرسے میں, کوئی معلم بنتا ہے یونیورسٹی میں, کوئی معلم بنتا ہے اسکول میں, کوئی معلم بنتا ہے خانقاہ میں, تو آخر ان کو معلم بنایا کہاں جا رہا تھا؟ اس لیے کہ آنے سے پہلے بن رہے تھے تو پتا چلا درسگاہ خدا کی تھی, بنانے والا خدا تھا, بننے والے مصطفیٰ تھے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو خدا نے بھیجا ہو آخر اس کے علم کا عالم کیا ہوگا. لیکن یہاں بھی ان پڑھ قوم حضور کے علم کو ناپ رہی, کہ ان کو تو یہ نہیں آتا تھا, ان کو تو وہ نہیں آتا تھا. ان کو میں نے کہا کلمہ پڑھا یا منافقت کر رہا ہے. ارے نادان, جس کو خدا نے پڑھا کے بھیجا, بحر العلوم جس کو پڑھا دے اس میں شک نہیں کرتا, اور جس کو خدا نے پڑھایا ہے اس کے علم میں تو کمی نکالتا ہے. یہ تو ہمارے امام نے بتایا ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو ماں باپ یہ کب بتائیں گے؟ جب ان کو خود کو علم ہوگا. علم کی طرف بڑھیے. میں آج آپ سے گزارش کرتا ہوں پریکٹیکلی طور پر, اس وقت تک ہمیں نہیں سونا جب تک کہ کم سے کم 4 سے 5 ورق مذہبی کتاب کے نہیں پڑھنا. سیرت پر پڑھو, فقہ پر پڑھو. بہار شریعت اردو زبان میں آسان کتاب ہے, اس کو آپ روزانہ 5 ورق پڑھو. ہندی میں بھی آ گئی ہے, اب تو گجراتی میں بھی میسر ہے. اللہ اکبر. پڑھتے رہیے اور معلومات حاصل کرتے رہیے. علماء سے اپنا رابطہ رکھیے اور خود بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے. کوئی ان پڑھ نہ رہنے پائے, نہ دنیاوی اعتبار
بات ہے، واہ واہ دینی واہ۔ اعتبار سے، اور بچیوں کو خاص پڑھائیے، بچیوں کی تعلیم پر خاص توجہ دیجئے۔ آپ کو بتاؤں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کو خاص طور پر پڑھانے کے لیے اپنے نکاح میں شامل فرمایا۔ حضور کی ازواج سے نکاح کرنے کے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت جو بہت بڑی یہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے ان کو علم سکھانے کے لیے نکاح فرمایا۔ اسی لیے اکثر امہات المومنین کو حضور علیہ السلام سے اولاد نہیں ہوئی، اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر اولاد ہوتی تو وہ بچوں کی پرورش میں مصروف ہو جاتی، اور جس مقصد کے لیے ان کو نکاح میں لایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جتنی اولاد دینی تھی محبوب کو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے عطا فرما دی، اور ایک شہزادہ سیدہ ماریہ قبطیہ ام المومنین کے بطن سے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور بقیہ ساری امہات المومنین جو ہے ان کو اولاد نہ ہوئی۔ معاذ اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں امہات المومنین کو لا ولد ہونے کا تانا دینے والے رافضیوں، سن لو، ان امہات المومنین کو اولاد کے لیے نکاح میں نہیں لایا گیا تھا، بلکہ ان کو اس لیے نکاح میں لایا گیا تھا تاکہ یہ حضور سے علم حاصل کرے اور گھر کے علوم امت مسلمہ تک کے پہنچاتی رہے۔ جس مقصد کے لیے وہ نکاح میں آئی تھی انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس کو پڑھایا وہ ہم سب کی مقدس ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے۔ آقا فرماتے ہیں 1/3 دین اگر لینا ہے تو حمیرہ سے لیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1/3 دین، 1/3 دین اگر لینا ہے تو فرمایا حمیرہ۔ حمیرہ لقب ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ فرمایا عائشہ سے لیا کرو 1/3 دین، اور 1/3 دین ایک اکیلی خاتون نے عطا کیا۔ اب پڑھے لکھے لوگ اس سے پتا کر لیں کہ اور جگہ عورتیں چند سطر نہیں جانتی، یہ ہمارا اسلام ہے کہ 1/3 دین، یا یوں کہہ لے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 75% دین، 75% دین 1,24,000 صحابہ دے رہے ہیں، اور 25% دین ایک اکیلے عائشہ صدیقہ دیتی نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے۔ حضور نے پڑھایا کتنا ہوگا، اللہ کے رسول نے پڑھایا کتنا ہوگا کہ اکیلے 1,24,000 75% میں آ گئے، اور اکیلے سیدہ عائشہ صدیقہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ 25% دین لوگوں کو۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ علم الفرائض میں، علم تقوی میں، شاعری میں، فقہ میں، حدیث میں، طب میں نے ام المومنین عائشہ سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں دیکھا۔ وہ جتنی بڑی فقیہ تھی، فقیہہ تھی، اتنی بڑی شاعرہ بھی، کیا بات ہے۔ شعر کہنا جانتی تھی، بہت بڑی۔ بلکہ زمانے جاہلیت کے شعراء کے اشعار ام المومنین کو زبانی یاد۔ یہ خشکی ہمارے دماغوں میں ابھی آئی ہے کہ یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے اور وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ام المومنین کو خود کہتے تھے، وہ جاہلیت کے دور میں وہ فلاں شاعر نے جو شعر لکھا ہے ذرا پڑھ کے سناؤ، تو ام المومنین پڑھ کے سناتی۔ ہاں، جو غیر شرعی ہے وہ تو پڑھے ہی نہیں جا سکتے، بے شک، لیکن یہ جو دماغ کے اندر کچھ خبط آیا ہے نا کہ کوئی غالب کا شعر پڑھ دیا جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں بھی ہے، تو تب بھی کہا کہ یہ ذرا ٹھیک نہیں، حالانکہ چوری چپکے سے گھر میں بیٹھ کر گانا سنے گا، لیکن محفل میں ایسا 100 کارڈ متقی بنے گا کہ غالب کو نہیں، گانا سن سکتا ہے غالب کو نہیں سن سکتا، گانا سن سکتا ہے اقبال کو نہیں سن سکتا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ حضور زمانے جاہلیت کے شعراء، وہ شعراء جنہوں نے غیر شرعی نہیں لکھا بلکہ ان کے اشعار میں حکمت تھی، حضور ام المومنین سے سنا کرتے تھے۔ ایک بات بتاؤں، ام المومنین تو شاعرہ تھی، حضور کے بعثت کے بعد حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خود بھی بہت بڑی شاعرہ تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ۔ کی امی جان
بلکہ میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی نعت حضور کی ولادت کے بعد اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ حضور کی پیاری امی جان سیدہ آمنہ کی ذات. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام قسطلانی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر کے پڑھیں. میں نے کئی جگہ اس کا مفہوم پڑھا ہے، یہاں بھی آپ کو بتاؤں. سیدہ آمنہ خاتون نے جو حضور کی شان میں شعر لکھا، حضور کو دیکھ، اور اتفاق کی بات، جس دن یہ شعر لکھا، جس وقت شعر لکھا، جس ساتھ شعر لکھا، یعنی زندگی کا آخری کام ام المومنین، زندگی کا آخری کام ام رسول سیدہ آمنہ نے یہی کیا کہ آخری کام تھا اس کا نعت رسول لکھنا. اور نعت لکھ کر کے پڑھ رہی تھی اور پڑھتے پڑھتے ہچکی آئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئی. اور ان کے اشعار کا مفہوم یہ فرماتی ہیں، میرے بیٹے تو کبھی بتوں کی عبادت مت کرنا، تو کبھی بتوں کی مدد مت کرنا، اور تو بتوں سے دور رہنا. میں نے تجھے اللہ کے سپرد کیا ہے. اور فرمایا اللہ اکبر، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر عروج کو زوال ہوگا، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن دنیا والوں آمنہ کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا. آمنہ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ میں نے ایسے 14ویں رات کے چاند جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے دنیا میرا ذکر کرتی رہے گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضور کی اللہ. امی جان صرف نعت نہیں لکھ رہی ہے، بلکہ حضور کی نعت میں پیشن گوئی بھی کر رہی. مجھے نہیں پتا یہ تمہارا گاؤں کیا نام ہے اس کا، نمباڑا تھا کہ نہیں تھا اس وقت، لیکن نمباڑا میں آج ذکر آمنہ ضرور ہو رہا ہے. اے رسول اللہ کی پیاری امی جان، ہماری مخدومہ، تم پر ہمارے ماں باپ، ہماری جان، ہماری اولاد قربان. تم جیسی ماں کون ہو سکتی ہے؟ کسی کا بیٹا غوث، قطب، ابدال اور ولی، نبی، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ایوب. آپ کا شہزادہ تو اللہ کا محبوب ہے، محبوب. اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، ایسے محبوب. ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے، ہر محب آپ کا محبوب خدا ہو. تو یاد رکھیے، حضور کی امی جان بھی شاعرہ، شعر کہہ رہے ہیں، اتنی پڑھی لکھی ہیں اس اعتبار سے کہ شاعرہ ہیں. شعر کوئی چھوٹا موٹا پڑھا لکھا آدمی شعر نہیں کہہ پاتا، اور کہتا بھی ہے تو کتنے بیتوکے کہتا ہے. آج کل تو کوئی بھی شاعر بن جاتا ہے تو کچھ بھی کچھ لکھتے ہیں نا، لیکن پڑھا لکھا آدمی لکھتا ہے، اس کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے. بہرحال تو ام المومنین شعر بھی لکھ. ایک مرتبہ ام المومنین سے پوچھا، بھئی آپ علم الانساب، علم الانساب کا مطلب کیا ہے؟ بہت مشکل ہے یہ علم ہے، علم الانساب، یعنی کس کے خاندان میں کتنے دادا ہیں، کتنے پردادا ہیں، کتنے، یہ علم الانساب ہے. کون کس کا بیٹا ہے. کوئی عرب میں اس علم کی بڑی اہمیت تھی، عرب میں اس علم کی، اور ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق اس علم میں بہت مہارت رکھتے تھے. ابو بکر کی وجہ تسمیہ بھی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرب میں بکر نام کا تھا، بکر، اس کو علم الانساب پہ بہت فخر تھا. لیکن ایک دن صدیق اکبر کے سامنے، چونکہ آپ کا نام تھا عبداللہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عثمان کے سامنے بکر ڈھیلا پڑ گیا، اس کا علم الانساب مان پڑ گیا. تو لوگوں نے کہا یہ تو عبداللہ بکر کا بھی باپ نکلا، یعنی یہ ابو بکر ہے. علم دیکھ کر کے کہا یہ ابو بکر، کہتے ہیں نا وہ فلاں کا باپ فلاں، تو ایسے تو کہا یہ تو علم، ہم تو اس کو سمجھتے تھے بکر کو بہت آتا، لیکن بکر سے زیادہ یہ عبداللہ کو آتا، یہ تو بکر کا بھی باپ ہے. تو اس دن سے لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کیا. ابو بکر کہنے کی وجہ آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کے ابا کا نام ابو قحافہ نہیں ہے بلکہ عثمان ہے. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بہرحال کئی وجہ بیان کی گئی، لیکن